نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین و سامعین، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے یا پھر بہت سے حضرات کو معلوم ہوگا کہ آج رجب المرجب کا چاند نظر آ چکا ہے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ 7واں مہینہ ہے اور یہ ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن مقدس میں پروردگار عالم کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اللہ کے پاس پہلے ہی سے متعین کرتا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے احترام والے مہینے ہیں. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے بڑے احترام والے مہینے ہیں. ایک مہینہ ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا مہینہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. یہ وہ 4 بابرکت مہینے ہیں اور ان میں سے یہ رجب المرجب کے بشمول وہ مبارک مہینہ ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی بابرکت تھا، اسلام کے آنے کے بعد بھی بابرکت رہا. شریعت کے آنے سے پہلے بھی کفار و مشرکین اس مہینے کو بابرکت سمجھا کرتے تھے اور اسلام کے آنے کے بعد بھی اس مہینے کو بابرکت برقرار رکھا گیا. بابرکت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں کفار قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے. جو ڈاکو ہوتے تھے اس زمانے کے، وہ ڈاکو ان مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں میں ڈاکہ نہیں ڈالا کرتے تھے. جو چور تھے وہ چوری نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان مہینوں کو بابرکت سمجھتے تھے. جیسے ہم رمضان المبارک کے مہینے کو بابرکت سمجھتے ہیں، اسلام کے آنے سے پہلے مشرکین بھی ان مہینوں کو بابرکت سمجھا کرتے تھے اور ان مہینوں میں آپسی عداوت و کدورت کو بھلا دیتے تھے، قتل و قتال سے رک جایا کرتے تھے، برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے. اور ان مہینوں کی بابرکت ہونے کو اسلام کے آنے کے بعد بھی برقرار رکھا گیا. بلکہ ان مہینوں میں سے رجب کا مہینہ جو اسلامی مہینوں میں 7واں مہینہ شمار ہوتا ہے، رجب کے مہینے کے بعد شعبان، پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ. حدیث شریف میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے چاند کو دیکھ کر ایک دعا فرمائی تھی. یہ مہینہ جو ہی شروع ہوتا
آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا یہ تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آقا علیہ السلام یہ کہتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور ان دونوں مہینوں کے بعد جو تیسرا مہینہ یعنی 9واں مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، وہ بلغنا، ہمیں اس مہینے میں پہنچا دیجیے۔ احادیث میں آتا ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رمضان کے پہلے مہینے جو ہوتے تھے، انہی مہینوں میں آقا علیہ السلام اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، اپنی عبادت کو ڈبل کر دیا کرتے تھے، اپنے عبادت کے وقت کو بڑھا لیا کرتے تھے، تاکہ رمضان کے مہینے میں اور زیادہ عبادت کر سکے، اور زیادہ عبادت کر سکے۔ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی تیاری آقا علیہ السلام اس مہینے رجب کے چاند کو دیکھ کر ہی شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام، مفتی شفیع علیہ الرحمہ دیوبندی نور اللہ مرقدہ ومضجعہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ بڑا احترام والا مہینہ ہے۔ احترام والا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں مشرکین قتل و قتال سے رک جایا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ احترام والا اس لیے ہے کہ اس مہینے میں ثواب کو پروردگار عالم ڈبل کر دیا کرتے ہیں۔ رجب المرجب کے مہینے سے اللہ جو بندے عبادت کرتے ہیں، ایک عبادت کے بدلے اسے دگنا ثواب عطا کرتے ہیں، ایک نیکی کے بدلے 2 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے فرمایا، اس پر علماء کا اتفاق ہے، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ 2 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں ہم بھی اپنی عبادتوں میں اضافہ کر لیں، ہم بھی اپنے عبادتوں میں اضافہ کر لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک نیکی کے بدلے 2 نیکیاں ملتی ہیں، اسی طریقے سے اس مہینے کے تقدیس اور اس مہینے کے احترام میں مسلمانوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے، مسلمانوں کو گناہوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے آنے والے مہینے شعبان، اس کے بعد رمضان کے مہینے کے استقبال کی تیاری رجب سے کرتے ہوئے اپنی عبادتوں میں اضافہ کر لے، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے رجب ہی سے اپنے گناہوں میں کمی لانے کی کوشش کریں۔ یہ اس مہینے رجب المرجب سے متعلق حدیث اور دینی معلومات تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اس مہینے رجب میں برکت عطا فرمائے، شعبان میں برکت عطا فرماتے ہوئے اللہ ہمیں بھی رمضان میں پہنچا دے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم کہی ہوئی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔